یہ تھے جو آپ کے سامنے سورہ فلق کی تلاوت کر رہے تھے۔ ابھی جو ہے آپ توجہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اس عظیم الشان صورت میں جیسے آپ نے اس سے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، قل کہہ دیجئے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، یا میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ یعنی کیا مطلب کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیں کہ میں صبح کے پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے پیارے بھائی اور بہنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے، کسی عام چھوٹے موٹے کی بات نہیں کی، جو تمام کائنات سے افضل ترین ہستی ہیں، ہر اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے کے اعتبار سے، رسالت و نبوت کے اعتبار سے، اللہ کی ولایت اور اللہ کی دوستی کے حوالے سے، یعنی پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اور آپ کا تقوی، آپ کا ایمان، یہ بھی سب سے عظیم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے سب سے عظیم ہستی کو فرمایا کہ آپ کہ اگر مجھے کوئی پناہ دینے کے قابل ہے یا کوئی پناہ کے لائق ہے تو وہ ذات ہے جو صبح کا رب ہے، صبح کا خالق اور مالک ہے، صبح کے پیدا کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلق کا معنی ہوتا ہے صبح۔ فلق کا معنی کیا ہے بھائی صاحب، بھائیو بہنوں؟ فلق بہنا صبح کے رب کی، من شر ما خلق، کس سے پناہ مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس چیز کی پناہ؟ من شر ما خلق، جو بھی اس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے، جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی ہر مخلوق کے شر سے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے خالق اور مالک جو کہ صبح کا رب ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں پناہ میں آتا ہوں من شر غاسق، اندھیری رات کے شر سے۔ شر میں شر اور غاسق میں اندھیری رات، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، یعنی جب پوری طرح اندھیری رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل جائے، ہر طرف چھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس پورے اندھیرے سے جو ہے میری پناہ کا سوال کریں، اور فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں نفاثات کے شر سے جو ہے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ فی العقد، جو گروہ میں پھونک مارنے والی ہیں۔ نفاثات کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنے والے، فی العقد، گروہوں پر۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مختلف چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کا سوال کر رہے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جادوگرنیاں یا جادوگر جو گریں لگاتے ہیں اور پڑھ پڑھ کر ان کے اوپر جادو کرتے ہیں، کالا جادو کرتے ہیں یا کوئی بھی جادو جو کہ کفر ہے، تو میں ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ تو یہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان اپنے خالق کی ان صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہ خالق آپ کا بہت بڑی عظیم ذات ہے، وہ صبح کا بھی رب ہے اور ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، آپ اس کا نام لے کر تمام ان نقصانات سے، تمام خطرات سے اسی کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بھائیو، آج بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم بھی قسم کے پرفتن دور کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی ان خطرات کا سامنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا تھا۔ تو لہذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم نقصانات سے اور خطرات سے محفوظ زندگی بسر کر سکیں اور شقاوت سے، بدبختی سے بچ کر، ذلت و رسوائی سے بچ کر سعادت کی زندگی، خوشحالی کی، تو ہمیں بھی یہ جو دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے چاہیے اور اس کی ضمانت اور اس کی گارنٹی میں ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو یہ جو صورت ہے، جیسا کہ کل اس سے پہلے جو درس ہوا ہے اس میں آپ نے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو صورتوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ عظیم ترین آیات ہیں، یعنی ان دونوں صورتوں کی آیات وہ عظیم ترین آیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی دیگر آیات میں نے کبھی جو ہے ان کا مشاہدہ نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہ علی الاطلاق آیات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات، جس رات میں یعنی آپ نے ان کے بارے میں خبر دی، یہ افضل قرار دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح انہی معوذتین، ان دو صورتوں کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب سے افضل تعویذ ہے، سب سے افضل تعویذ ہے جو کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے لیے، امیر یا غریب کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ کے لیے انشاءاللہ اللہ کا دیا ہوا کامیاب نسخہ ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے تعویذ دیا، سب سے افضل تعویذ دیا جو تعویذ ربانی ہے یا تعویذ نبوی بھی ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا بھی تعویذ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دیا ہوا تعویذ ہے۔ تو پھر آپ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے تعویذ کے مقابلے میں جب ہم کسی مخلوق کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تعویذ دے دیں تاکہ جو ہے ہماری فلاں بیماری سے نجات ہو جائے یا ہم فلاں خطرے سے، فلاں آفت سے محفوظ رہ جائیں، تو میرے خیال میں یہ اللہ کی بھی توہین ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی توہین ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من علق التمائم فقد اشرک، جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، اپنے گلے میں پہنتا ہے یا ہاتھ میں یا بازو میں یا پیٹ پر یا ناف پر یا کہیں بھی، تو فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ تو لہذا یہ سب سے افضل تعویذ ہے۔ تمام مسلمانوں کو اس تعویذ کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، جیسے سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام کے تمام پریشانیاں اللہ کے سامنے ذکر کی اور کہا ان تمام پریشانیوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دو صورتیں جو ہیں اور ان کے ساتھ تیسری سورہ اخلاص، معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور تیسری سورت قل هو اللہ احد، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جو کہ سورہ دونوں کا نام معوذتین ہے۔ آپ ہر رات سونے سے پہلے ایسے دونوں ہاتھ ملاتے جیسے ہم دعا کے لیے ملاتے ہیں، اور قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس مکمل تینوں صورتیں پڑھ کے ایسے پھونک مارتے اور پھر اپنے چہرے پر، یعنی چہرے سے شروع کرتے، پھر سر مبارک پر اور پھر پورے جسم پر جو ہے وہ ہاتھ ملتے، اور اس طرح آپ 3 بار جو ہے دم کرتے ہر رات سونے سے پہلے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے
اور ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیفٹی اور اپنے آپ کو ان خطرات سے، ان نقصانات سے بچنے کے لیے اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے پناہ حاصل کرنے کے لیے صحیح اور افضل تعویذ جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے ہمیں وہی عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف درگاہوں کے پاس درباروں کا رخ کریں اور پھر وہاں سے جا کے باندھے ہوئے لوہے کے کڑے، جیسے امام بری سرکار بنا دیا، وہاں سے لوگ لوہے کے کڑے لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بواسیر کے لیے علاج ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ تعویذ دیتے ہیں یا تعویذ لیتے ہیں۔ یہ تعویذ کا کاروبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، صرف ایک بزنس ہے دنیا کو کمانے کے لیے، یہ ایک نفسوں کی خواہشات ہے۔ اور میں اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تعویذ دیتے ہیں قرآن کے یا حدیث کے، ہم اس میں جادو ٹونا اور اس قسم کے جو طلسم ہوتے ہیں یا شرکیہ کلمات ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرتے، اس طرح لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی جواب ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ قرآن کو گلے میں لٹکاتے ہیں تو ایک تو اس کی انسلٹ اور توہین ہے۔ آپ گلے میں لٹکا کر لیٹرین میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، یا میاں بیوی آپس میں ہم بستر جمع کرتے ہیں، یا اسی طرح احتلام ہو جاتا ہے، یا عورت کو حیض آ جاتا ہے، یا اور اس قسم کی ناپاک صورتحال میں تو اس کے گلے میں یہ تعویذ ہوتا ہے جو قرآن ہے، جو حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے قرآن کریم کی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ حیض کے دنوں میں اتار دیں، لیٹرین میں جاتے وقت اتار دیں، یا جب آپ کو احتلام ہو تو اس وقت اتار دیں، تو آپ ان کو یہ سیدھا سادہ جواب دیں گے کہ اگر لیٹرین کے اندر مجھے کوئی مصیبت اور کوئی بیماری آ گئی تو وہاں کون بچائے گا؟ تعویذ تو میرا باہر رہ جائے گا۔ تو لہذا آپ وہ کام کریں جو آپ کا کبھی ساتھ نہیں دیتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ کیونکہ تعویذ یہ صورتیں ہیں آپ پڑھتے ہیں اور اس کی تاثیر برقرار رہتی ہے۔ آپ کو تعویذ کو لکھ کر یعنی صورتوں کو گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک خام خیالی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا قرار دیا ہے، تو آپ لوگ جو ہیں کیوں نہیں مانتے اس شفا کو؟ ہم کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں، ہم اس کے منکر نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی زیر اور زبر، ہر آیت اور ہر لفظ الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا کا پورا شفا ہے۔ اور صرف ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ جسم کی شفا ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں جہاں جسم کی شفا ہے روح کی بھی شفا ہے، وہ شفا ہے، ہر اعتبار سے شفا ہے انشاءاللہ۔ لیکن شفا کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ شفا حاصل کرنے کا طریقہ ہم من گھڑت نہیں لیں گے، ہم تو اس کی یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف قرآن مجید کو ہی نہیں کہا شفا، بلکہ آپ نے فرمایا شہد میں بھی شفا ہے اور زمزم کے اندر بھی شفا ہے۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ زمزم سے اور شفا سے شفا حاصل کرنے کے لیے، زمزم سے اور شہد سے شفا حاصل کرنے کے لیے آپ کیا ان کی 2 بوتلیں بھر کے اپنے گلے میں باندھ لیتے ہیں کہ یہ جی شفا ہے شہد میں اور زمزم میں شفا ہے، لہذا 2 بوتلیں آپ بھر کے اپنے گلے میں لٹکا لیں کہ میں بیماری؟ کیسے اس کی شفا ہے؟ شہد کھانے سے اور زمزم پینے سے۔ تو میں اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ بالکل قرآن مجید شفا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ قرآن مجید پڑھنے سے، قرآن مجید سننے سے، قرآن مجید پر عمل کرنے سے شفا ہے، نہ کہ اس کو گلے میں باندھ کر اس کی رسوائی کرنا اور انسلٹ کرنا اور لوگوں کو جو ہے کام چور بنانا کہ وہ قرآن و سنت سے دور رہیں، ان کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ مولوی صاحب آئیں اور اپنے گلے میں چندہ ڈلوائیں اور اس کو تعویذ دے کر ٹرخا دیں کہ جائیں آپ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو تعویذ ڈال دیں، نہ وہ قرآن پڑھے گا، نہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار بتائے گا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات کے وقت 2 صورتوں کا ورد کیا ہے، دم کیا ہے، تو کیا آپ اللہ کے محبوب سے بھی زیادہ اللہ کے محبوب ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ تقوی والے ہیں؟ کیا یہ جو تعویذ دیتا ہے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمدرد ہے اس امتی کا؟ اس کو زیادہ اس کی خیر خواہی فکر ہے کہ آپ نے تو وہ یہ بتایا نہیں ہے؟ آپ نے جو صحیح طریقہ تھا، جو اللہ کی مراد تھی، اللہ کی منشا تھی، جو واقعی
اس امت کو جو ہے فائدہ دے سکتا ہے، امت کے لیے نفع بخش چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتا دیا ہے۔ تو لہذا میں تمام امت کے ہر طبقے سے مخاطب ہو کر ریکویسٹ اور درخواست کرتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول سے اور اپنے آپ کو مجرم نہ بنائیں۔ ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ دنیا کی دولت جو 4 پیسے ہم کما لیں گے تو یہ عنقریب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ برقرار ہمارا عمل ساتھ رہے گا، اللہ کی رضا ساتھ جائے گی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی جو ہے ہمارے کام آئے گی۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ اصل تعویذ ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ اس کو پڑھیں، اس کا ورد کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کی جو ہے تفسیر سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ جبریل علیہ السلام یہ دونوں صورتیں لائے اور آپ کو بتایا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، آپ اس کا علاج کریں، اور علاج کا طریقہ بتایا کہ آپ پر جو ہے ایک جادوگر یہودی ہے جس نے جادو کیا، اور بعض احادیث میں اس کا ذکر بھی ہے، لبید بن عاصم یہودی، اور اس نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کنگھی میں لیے اور اس کے اوپر ایک تانت کسی اور اس کو جکڑ کر ایک موم کا مجسمہ بنایا شکل، اور اس کے اندر اس نے سوئیاں جو ہے وہ داخل کی ہیں، چبھوئی ہیں، اور اس کے اوپر خطرناک قسم کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادو کیا ہے، اور آپ اس جادو کی تکلیف میں 1 سال تک جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں، اذیت محسوس فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور اس کنویں سے وہ جادو کا سامان نکالا گیا۔ پھر یہ جو صورتیں ہیں جبریل علیہ السلام نے آپ کو یہ سکھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کی ہر ایک آیت کر کے پڑھتے گئے۔ جب آپ ایک آیت پڑھتے تھے تو وہ گریں بھی کھلتی گئی، ایک گرہ کھل جاتی اور ایک سوئی نکل جاتی۔ تو جیسے ہی یہ صورتیں ختم ہوئیں، ان کی 11 آیتیں کمپلیٹ ہوئیں، وہ ساری کی ساری گریں بھی کھل گئیں اور سوئیاں بھی نکل گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کے اثر سے ایسے آزاد ہو گئے جیسے آپ کسی شخص کو باندھے ہوئے کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آج اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ہم بھی تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا جامع معنی بیان کیا ہے اس صورت کے اندر کہ رب الفلق کہہ کے گویا کہ اشارہ کیا صبح کہہ کر کہ جیسے انسان جو ہے جو روشنی ہے صبح کی، جس کی وجہ سے انسان کی وہ ساری چیزیں جو اس سے مخفی تھیں، جو اس سے پوشیدہ تھیں، سورج کے آنے سے، روشنی کے آنے سے سب اس کے سامنے آیا ہوں گئی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور توکل کرنے کے بعد جو اس کے سامنے مشکلات ہیں وہ ساری کی ساری رات کی طرح روشن ہو جائیں گی، اور اس کے اندھیرے ختم ہو جائیں گی، اس کی پرابلمیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہ کہا کہ اندھیری رات جب چھا جاتی ہے اس کے شر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو چونکہ اندھیرے میں ہی حملہ آور نکلتے ہیں، شیاطین بھی زیادہ تر اس میں اپنا حملہ کرتے ہیں، اور جو موذی جانور ہوتے ہیں چیرنے پھاڑنے والے وہ بھی رات کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو چور ڈاکو ہوتے ہیں یا اور کوئی اپنی سازش کو جو ہے پورا کرنا وہ بھی رات کے اندھیروں میں۔ تو اس لیے یہ کہا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے تو گویا کہ آپ سے جیسے اللہ تعالیٰ رات کے اندھیروں کو دور کر دیتا ہے، رات کے خطرات کو دور کر دیتا ہے، تو یہ جو دنیا کے باقی ظاہری خطرات آپ کے ارد گرد ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ یہ جو نفاثات ہے یہ مؤنث کا صیغہ نفوس سے ہے، کہ جتنے بھی نفس ایسے ناپاک نفس اور ناپاک لوگ ہیں جو جادو کر کے لوگوں کو بیمار کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان تمام یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں ہی ہیں، اگرچہ یہ نفاثات جو ہے وہ صیغہ ہے مؤنث کا، لیکن اس سے مراد سارے لوگ ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں جو جادو کرتی ہیں۔ تو یہ کیسے کرتی تھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس طرح یہ جیسے ایک آپ کے سامنے یہ دھاگا ہے، یہ جادوگر جتنے بھی مرد یا عورتیں وہ اس طرح ایک گرا دیتے، یہ دیکھیں، اور ساتھ اپنا وہ جو منتر ہے، جادو کے کلمات ہیں جو شیطان نے ان کو سکھائے ہوتے ہیں، یہ اس طرح جو ہے وہ گرا دیتے ایسے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر کیا ہے پھونک مار دیتے، پھر گرا دیتے جادوگر، اور ابھی بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابھی بھی وہ خطرات ہیں،
پھر ایسے تو یہ گویا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی زندگی کو جکڑ کر رکھ دیں اور اس کو جو ہے خیر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی سے روک کر شیطان کا جو ہے وہ بتی بنانا چاہتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عرشوں سے یہ علاج نازل کیا ہے، اللہ کی قدر کریں اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے سورہ فلق کی جب